حدیث حضرت عباس سے روایت ہے اور فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، وہ شخص ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان کی شروعات ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کی وجہ سے مجھ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھ سے محبت نہ کرے اور میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا۔ یعنی ایک پنجتن پاک میں سے کسی ایک پر سے بھی محبت نہ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت حوض کوثر، جنت میں حوض کوثر ہے، فرمایا حوض کوثر سے ایسے ہگار دیا جائے گا جیسے جانور کو پانی پینے کی جگہ سے ہگار دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجموع الاوسط کی روایت پڑھ رہا ہوں اور مجموع کبیر میں بھی ایک جگہ آیا اور جلال السیوطی نے بھی نقل کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ نماز پڑھتا ہو تو بھی؟ فرمایا کہ ہاں تو بھی۔ فرمایا وہ روزہ رکھتا ہو تو بھی؟ فرمایا کہ ہاں تو بھی۔ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو تو بھی؟ فرمایا کہ ہاں تو بھی۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ حج ادا کر لیا ہو یا کرتا ہو وہ بھی؟ فرمایا کہ ہاں پھر بھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ صبر کان ہے نا، یہ وہ صبر کان ہے جس کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو روزہ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے وہ سارے اعمال بھی کرتا رہے اور پھر بھی جنت کی بو نہ سونگے اور جنت سے ہکار دیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہود اور نصارہ بنا کے اٹھاتا ہے، یعنی بغض اہل بیت کی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر نہ آپ کی نمازیں آپ کو بچا سکتی ہیں، نہ آپ کے روزے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں علی کا بغض ہے، اگر آپ کے دل میں مولا علی کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ عشر مبشرہ کے فرد ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ کسی شخص کے ایمان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب حضور اس دنیا میں حیات ظاہرہ میں موجود تھے تو ہم حضور کے ساتھ اس کا برتاؤ سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے، وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر حضور کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتا، حضور کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا، حضور کے ساتھ حسن ظن رکھتا اور حضور کے لیے عشق اس کے دل میں ہوتا تو ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن ہے۔ لیکن جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے تو اب کوئی بدو آتا اور کوئی دیہاتی عربی آتا اور وہ کہتا کہ اے صحابی میں بھی تمہاری طرح کا مسلمان ہوں، تو وہ ابو سعید خدری 10 جنتی صحابیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے اور انصاریوں کے سردار ہیں، صحیح مسلم کی روایت کی روح سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہم اس شخص کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتے، اگر اس کے چہرے پہ مرو آ جاتا، اگر اس کا چہرہ بن جاتا اور اس کی طبیعت ملول ہو جاتی تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ منافق ہے، اور اس کا چہرہ کھل جاتا تو سمجھ لیتے تھے کہ مومن ہے۔ اب یہ پیمانہ کس کا ہے؟ کسی قاری کا ہے، کسی عالم کا ہے، کسی ملا کا ہے، کسی مفتی کا ہے، کسی ایسے عام شخص کا ہے، کسی عالم کا، فاضل کا، مفسر کا، محدث کا ہے؟ نہیں، یہ پیمانہ ہے پوری امت میں افضل ترین ایمان رکھنے والی جماعت یعنی جماعت صحابہ کا۔ یہ معیار کس کا ہے؟ صحابہ کا معیار ہے، یہ آپ کا اور ہمارا مفتی صاحب کا معیار نہیں ہے، یہ معیار ہے صحابہ کا۔ اور کون سے صحابہ کا؟ انصاری صحابیوں کے سردار کا،
اور کون انصاری؟ جن کے لیے صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا کہ یہ مدینے کے وہ انصاری ہیں کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا، کیونکہ انہوں نے ہماری مدد ہجرت کے وقت کی، پریشانیوں میں مسلمانوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ صحابی انصاری ہیں کہ ان کی محبت ایمان میں شامل ہے، اور فرمایا کہ اے انصاریوں، ان میں سب سے بلند درجے کا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ علی کا ذکر کر کے کرتے تھے۔ اگر علی کے ذکر سے خوش ہو جاتا تو سمجھ لیتے تھے کہ مومن ہے، اور علی کے ذکر سے ملول ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ منافق ہے۔ اب حضور نے مولا علی کے لیے کیا فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ ان کے والد و والدہ ان سے بھی افضل ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سے بھی افضل ہیں۔ اور پنجر پاک کے لیے قرآن میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا مُوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغی اسلام کے بدلے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میں نے جو نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت قرآن، نعمت نماز، نعمت حج، نعمت زکوٰۃ اور نعمت روزہ صوم تم کو دی ہے، روزے کی نعمت دی ہے، پانچوں ارکان دیے ہیں اور اسلام سے سرفراز کیا ہے، اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ مودت کیا؟ وہ محبت جو لازمی ہو، وہ محبت جو مستحسن نہ ہو، جو واجب نہ ہو، وہ محبت نہیں کہ آپ چاہیں تو کریں، ایک گروہ چاہے تو کرے، ایک جماعت چاہے تو کرے اور دوسری جماعت کہے کہ ہمارے مسلک کا اور ہمارے فرقے کا اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ گواہ ہے اس بات کی کہ جو قرآن کو مانتا ہے، جو اللہ کے فرمان کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو مانتا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ اسلام کے بدلے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، لازمی محبت کرو، جس سے فرار کی اور بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ آیت جب آئی تو عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس ہیں حضور کے چچا زاد بھائی، امام المفسرین، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے مفسر القرآن۔ اس آیت کے بارے میں فخر الدین رازی نے بھی لکھا اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس، یہ جو نبی کے قرابت داروں کے بارے میں آیت آئی ہے کہ جن سے مودت کا، لازمی محبت کا، فرض محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ حضور کے کون سے قرابت دار ہیں؟ یہ کون وہ قرابت دار ہیں؟ حضور کا پورا کنبہ اس سے مراد ہے، اور حضور کے کون کون سے رشتہ دار اس سے مراد ہیں؟ یعنی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا مُوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، تو اس سے مراد کون ہے؟ کون سے رشتہ دار؟ تو عبداللہ ابن عباس جو خود حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام اجمعین۔ فرمایا کہ اس سے مراد مولا علی ہیں، اس سے مراد بی بی صاحب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس سے مراد امام حسن، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، علی سے فرار ہو کر نہ تم سودی رہ سکتے
ہو، علی سے فرار ہو کر نہ تم قادری ہو سکتے ہو، علی سے فرار ہو کر نہ تم چشتی ہو سکتے ہو، علی سے فرار ہو کر نہ سہروردی ہو سکتے ہو، علی سے فرار ہو کر تم نہ نقشبندی قدیمی ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں صوفی ہونا ہے، اگر تمہیں چشتی قادری ہونا ہے، اگر تمہیں عالم ہونا ہے تو مدینہ باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھنا پڑے گا۔ علی کی غلامی کے بنا کوئی علم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی ربها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ تابعین کہتے تھے اور فرماتے تھے، صوفیہ فرماتے تھے کہ اس شہر علم میں داخل دروازے سے ہی ہوا جاتا ہے، جو دوسری جگہ سے داخل ہو اسے چور کہتے ہیں۔ جو باعزت باقوت اور بردباری کے ساتھ اور ادب اور اصول کے ساتھ داخل ہوتا ہے وہ در سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ در والے حضرت علی در والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی، یا علی، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اسی لیے حضور نے غدیر خم میں، وادی خم میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ اور حدیث یہیں تک نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ اب یہ ہمیں بات کیا اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے؟ صرف اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے؟ نہیں، کیا ہمیں یہ بات دوسری حدیث جو فرمایا اے علی مثل الہارون، کہ یہ فرمایا کہ علی تمہاری مثال، تمہاری مثل میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون کی مثال تھی، یعنی تم اور میں، میرا تمہارا تعلق موسیٰ اور ہارون جیسا ہے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضور نے مولا علی کو جب یہ فرما دیا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو موسیٰ کا وفادار رہنا چاہتا ہے وہ ہارون کا وفادار رہے۔ اسی لیے حضور نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے ابھی بیان کی کہ فرمایا خیمے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو ان سے عداوت، جو ان سے جھگڑا کرے، جو ان سے لڑے، حضور نے فرمایا میں اس سے لڑنے والا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اور ام سلمہ جو ازواج مطہرات میں مقدس نام ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، ام سلمہ نے پوچھا کہ تمہارے یہاں حضرت علی کو برا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا جاتا ہے۔ اس نے ام سلمہ سے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں حضرت حضور سرکار دو عالم کو کوئی برا نہیں کہتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ جس نے علی کی تنقید کی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے حضرت مولا علی کی تنقید کی اس نے میری تنقید کی۔ یہ ام سلمہ کی روایت فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا۔ تو آقا حسین علیہ السلام کو آپ مانیں اور ان کے والد کے لیے دل میں بغض رکھیں تو آقا حسین علیہ السلام کو ایسی محبت کی، ایسی منقبت کی، ایسی تقریروں کی، ایسے جذبوں کی اور ایسے تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین کا وہ ہے جو ان کے والد کا وفادار ہے، جو ان کے نانا کا وفادار ہے، جو ان کی والدہ کا وفادار ہے، جو ان کے بھائی کا وفادار ہے۔ آقا حسین علیہ السلام قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کی محبت کو جو جن کے دل میں مولا علی کے لیے تو گنجائش نہ ہو، لیکن مصلحتاً کربلا کا ذکر کرنا ہے، محرم میں اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی حق کے ساتھ ہیں کیونکہ حسین حق کے ساتھ ہیں۔ تو ہم پھر آقا حسین علیہ السلام تو والسلام کی بات تو کریں، لیکن جب ان کے والد کا ذکر آئے تو پھر ہم ادھر ادھر ہو جائیں۔ جو حسین کا وفادار ہے وہ علی کا وفادار ہے، جو علی کا وفادار ہے وہ نبی کا وفادار ہے۔ تو سلام پڑھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے،
جو یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پھر ادھر سے دیکھیے کیا ملے. جو در حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے علی طلب. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، یا حسین، یا حسین. عبداللہ ابن عباس نے ایک روایت نقل کی جس میں کربلا کی شہادت کے انتقام کا ذکر ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بدلے میں 70,000 کے دوگنے افراد کو میں ختم کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کا بدلہ لینے کی ذمہ داری خود اٹھائی، اور 1,40,000 لوگ پھر ختم ہوئے. اس موضوع پر آتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس میں قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور اب اس کا ہدیہ تشکر اور اس انعام کے بدلے آپ یہ کریے کہ عبادت کریے، نماز قائم کریے، قربانی دیجیے. یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. فصلی ربک وانحر، یعنی آپ عبادت کیجیے، وانحر قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی مغلوب ہونے والا ہے، آپ کا دشمن ہی پست ہونے والا ہے، آپ کا دشمن ہی ہارنے والا ہے. فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباسی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کا کثیر عطیہ تو ہے ہی جو آپ نے مفسرین سے سنا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر سے مراد حضور کی وہ شان اور وہ ساری اللہ کے یہاں سے جو آپ کو انعام اور اکرام عطا ہوا وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد حضور کی آل ہے. اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی پہلی تفسیر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی دوسری تفسیر امام حسین علیہ السلام نے. اور اب اس آیت کریمہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دو چیزوں کا حکم اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز قائم کیجئے اور قربانی دیجئے. تو اس قربانی سے مراد کیا ہے؟ اس قربانی سے مراد عبدالحق محدث دہلوی اور ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی اپنی کتابوں پر اور بہت سارے محدثین فقہاء علماء نے اس پر لکھا ہے، لیکن میں ولی اللہ محدث دہلوی کی روایت پڑھ رہا ہوں. ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے سر الشہادتین. سر کہتے ہیں راز کو، شہادتین کہتے ہیں دو شہادتوں کو. تو ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں کہتے ہیں دو شہادتوں کا راز. اب یہ کتاب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی، یہ حضور کی چھپی ہوئی شہادت تھی، شہادت خفی تھی. اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی یہ شہادت جری تھی. اور یہ شہادت باطنی طور پر، روحانی طور پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شہادت باطنہ ہے. یعنی حضور کی شہادت ہے جو حسنین کریمین سے لی گئی. اور اس پر محدثین نے بہت لکھا، فقہاء نے بہت لکھا. اور روایت آتی ہے کہ ذبح عظیم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی
ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک بڑی قربانی سے فدیہ کر دیا، تو یہ وہ قربانی تھی جو حضور سرکار دو عالم کی باطنی قربانی تھی۔ آقا حسین علیہ السلام کی محبت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسین نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، میرا ظاہر حسین ہے اور میں حسین کا باطن ہوں، میرے بعد میرے قدر نبوت، میرے اصول نبوت، میری سیرت کے اصول اور میری سیرت کے طریقے اور میری سنتوں کی بقا کا نام حسین ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میری سنت کی بقا کہاں ہے تو حسین کے کردار میں حضور کی سنت کی بقا ہے، کیونکہ حضور نے آخری دور میں خطبات میں فرمایا تھا، فرمایا حدیث ثقلین میں، اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو راہ راست پر رہو گے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں، اور اس میں پہلی ہے قرآن اور دوسری ہے میری اطرت، میرے اہل بیت، یعنی میرے اہل بیت اور قرآن آپس میں ملحق ہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں حضور نے اس کی تشریح بھی فرما دی اور فرمایا کہ ماء اہل بیت قرآن، ماء اہل بیت، اہل بیت ماء القرآن، علی ماء القرآن، قرآن ماء علی، علی قرآن کے ساتھ پیوست ہیں اور قرآن علی کے ساتھ پیوست ہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ پیوست ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ پیوست ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کا عملی دستور اور قرآن کو کسی انسان کے کردار میں دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ قرآن میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو حدیث ثقلین کی روح سے حسین اور آل حسین کے کردار میں قرآن کو دیکھ لو۔ اسی لیے حضور سرکار دو عالم نے دونوں چیزوں کو جوڑا اور فرمایا کہ میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ان دو بھاری بھرکم چیزوں کو آپس میں حضور نے ملایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک بھاری چیز قرآن اور دوسرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا دونوں بھاری ہیں۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے بارے ہیں۔ اگر قرآن کو بھاری سمجھتے ہو تو اہل بیت کو ہلکا نہ سمجھنا، بلکہ یہ بھی اتنے ہی بھاری ہیں جتنا قرآن بھاری ہے۔ فرمایا دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ تم اس وقت تک راہ راست پر رہو گے، اس وقت تک راہ راست پر رہو گے جب مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ اور پھر اشارتاً فرمایا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں۔ اب قرآن کی فضیلتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن بھی شافع ہے اور قرآن بھی گواہی دینے والا ہے، قرآن بھی اللہ اور رسول کو بتائے گا کہ آپ کا یہ امتی، اے اللہ آپ کا یہ بندہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، تو یہ برتاؤ قرآن گواہی آپ کی دے گا نا۔ تو حضور نے اشارتاً فرمایا یہ دونوں آ کر مجھ سے ملیں گے، یعنی قرآن بھی آپ کی گواہی دے گا، اہل بیت بھی آپ کی گواہی دیں گے اس حدیث کی روح سے۔ تو اہل بیت ملحق ہیں قرآن کے ساتھ، اس لیے آقا حسین علیہ السلام نے جب دیکھا قرآن کی تفہیم کے بارے میں بھی عرض کر دوں، قرآن کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ قاری قرآن ابی بن کعب، جو قاری امت ہیں، امت کے جتنے قاری ہوں گے اس میں جو درجہ ابی بن کعب کا ہے وہ کسی قاری کا نہیں ہو سکتا، وہ عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں اور تمام قاریوں کے سربراہ اور سردار بھی ہیں۔
اور فہم قرآن میں، تفسیر قرآن میں امام المفسرین عبداللہ ابن عباس ہیں، جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلے تفسیر لکھی. ان سے کسی نے سوال کیا، اے عبداللہ، آپ کی عمر حضور کے پردہ فرمانے کے وقت بمشکل 13 سال کی، ایک روایت کے مطابق 12 سال کی، ایک روایت کے مطابق 13 سال کی تھی. تو پھر آپ کا فہم قرآن، علم قرآن اس قدر زیادہ کیسے ہے؟ یعنی حضور کے حیات کا آپ نے زمانہ، مطلب آپ کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، تو بلوغ کا زمانہ بھی نہیں پہنچا تھا، اور بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے 6 7 سال 8 سال کی عمر میں، اور قرآن کے فہم کو سمجھنا تو اور مشکل علم ہے. تو فرمایا کہ آپ نے تو بہت تھوڑا زمانہ، یعنی اگر یہ تصور کریں کہ 7 8 سال کی عمر سے عبداللہ ابن عباس نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، تو پھر بھی ان کے 5 6 سال بنتے ہیں جو حضور کے وحی نازل ہونے اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی سمجھنے میں براہ راست حضور سے ہونے لگے ہوں گے. تو عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اتنی کم عمر میں، اچھا اس کا ایک واقعہ اور بتاتا چلوں. حضرت عمر خلیفہ دوئم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں عبداللہ ابن عباس کو، جو ان کے دور میں بھی 17 16 18 19 سال کے رہے ہوں گے، برابر میں بیٹھاتے ہیں. تو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین، اے عمر، آپ ان کو اپنے برابر میں بیٹھاتے ہیں اور ہمیں عام مجلس میں بیٹھاتے ہیں، تو ان میں کیا خصوصیت ہے، ان میں کیا خاصیت ہے جو آپ ان کو یہ درجہ دیتے ہیں؟ اور ان کی عمر اتنی ہے کہ ہماری اولادیں بھی ان سے بڑی ہیں، یعنی ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے بہت بڑے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ امتیازی معاملہ فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں کسی خاص موقع پر تمہیں اس کا جواب دوں گا. ایک دن محفل برپا کی، حضرت محفل میں تمام صحابہ حاضر تھے، حضرت عمر تشریف فرما تھے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، آپ نے پھر ان کو اپنے برابر میں بٹھایا اور ایک قاری سے کہا کہ ایک آیت پڑھو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اور پھر لوگوں سے رائے لی کہ آپ اس آیت سے کیا مراد لیتے ہیں، آپ اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں. لوگوں نے الگ الگ تفسیر کی کہ اس سے اللہ کی مدد لینا مراد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے توبہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ اللہ سے استغاثہ ہے، مختلف تعبیرات لوگوں نے کی. پھر عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور کھڑا کیا اور فرمایا کہ آپ تفسیر کریں. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کے پردہ فرمانے کی خبر ہے، اور یہ وہ آخری آیت ہے، آخری صورت ہے 117ویں، جس میں حضور کے دنیا سے جانے کی خبر اللہ نے دی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو فرماتے ہیں یہی قول حق ہے، اور اسی پر ہم تمام جلیل القدر صحابہ کا اتفاق ہے. کیا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو اتنی عزت کیوں دیتا ہوں، ان کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں؟ تو جب صحابہ متفق ہوئے کہ امیر المومنین حضرت عمر آپ درست فرماتے ہیں، واقعی یہ اصلاحات ہیں. تو انہی عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا علم اتنا کہاں سے حاصل ہوا، حالانکہ آپ کی عمر تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بہت کم تھی، اور جلیل القدر صحابہ آپ سے قرآن کی آیتوں کے بارے میں رجوع کرتے ہیں. اور واقعی یہ تھا کہ آپ کے دروازے پر بڑے بڑے صحابہ قرآن کے معاملات و مسئلے پوچھتے تھے اور بات کرتے تھے، اور ان سے کم عمری کے باوجود ان سے مسئلہ دریافت کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قرآن کا علم کہاں سے اتنا حاصل ہوا؟ تو کہا کہ میرے پاس سارا جو علم ہے اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میرے علم قرآن کے استاد علی ابن ابی طالب ہے. مجھے یہ سارا جو علم حاصل ہوا وہ
علی ابن ابی طالب سے حاصل ہوا، اور فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، کسی بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، حضرت مولا علی نے بسم اللہ کے بے کے معنی بیان کرنے شروع کیے، رات گزر گئی، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی، اور آدھا دن گزر گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اور حضرت مولا نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس، اے عبداللہ میں نے تو ابھی تھوڑے ہی معنی بیان کیے ہیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس مجلس کے وقت میں نے اپنے قرآن کے علم کو، اپنے علم کو علی ابن ابی طالب کے علم کے سامنے ایسا پایا جیسے پانی کے برتن میں چھاگل۔ اب چھاگل کیا ہوتی ہے؟ چھاگل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں مٹکا ہوگا، جب آپ مٹکا پلٹ دیتے ہیں اور پورا پانی بہا دیتے ہیں، اس کے بعد جب مٹکا، جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ساری بوندیں اور سارا پانی بہہ گیا ہے، پھر مٹکا آپ سیدھا کرتے ہیں۔ جب آپ سیدھا کرتے ہیں اور مٹکے کو سیدھا کر دیتے ہیں تو اس کی دیواروں سے پانی پھر تھوڑا سا رس کر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں اسے اس کے تلے میں بچا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھاگل۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس دن علی ابن ابی طالب کے علم کے سامنے میرا علم اسی حیثیت کا تھا کہ وہ پانی کے برتن میں چھاگل کی طرح تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام المفسرین کو جو قرآن کا علم حاصل ہوا وہ علی ابن ابی طالب۔ آپ جانتے ہیں فقیہ فی الدین حضرت عبداللہ ابن مسعود تمام فقہائے اسلام کے استاد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ فقہ میں آپ کا بڑا نام ہے اور فقہ میں آپ سے لوگ بہت رجوع کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ آپ سے بھی بڑا کوئی فقیہ ہے یا آپ اب فقہ کے علم میں جورسپیڈنس لا آف اسلام میں، فقہ جورسپیڈنس لا آف شریعت کے قوانین کے قانون میں کوئی اور بڑا عالم بھی ہے، یا آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں، یا آپ کس کو اپنے سے زیادہ فقیہ مانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھ سے بھی بڑے فقیہ فی الدین علی ابن ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاستہ یعنی 6-7 حدیث کی کتابیں، سیاستہ کی کل حدیث کی روایت میں راویان کے نام جو محققین نے تحقیق کی ہے اس میں ابو ہریرہ سے خالص روایتیں آتی ہیں، 5,500 سے زیادہ روایتیں آتی ہیں، اور یہ وہ راوی ہیں جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور آپ یعنی پہلے حضرت ابو ہریرہ ہیں، پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں۔ اس سے زیادہ کسی صحابی یا صحابیات سے امہات المؤمنین میں سے کسی سے مروی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ اب ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ مسند امام ابو حنیفہ میں روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے، جب مروان مدینے میں موجود نہیں تھا، یہ غزوے میں شریک تھا، تو اس نے حضرت مولا علی جس طرح سے ذکر کرتے، عبادت کرتے، اس طرح سے عبادت آپ نے کروائی۔ تو جب وہ لوٹا تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم علی کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم کیا کلام کرتے ہو؟ حضرت مولا علی بہو ویسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی ہی روایتیں ہیں۔ حسنین کریمین کے لیے ابھی ایک روایت نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو کہ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک شخص کا جنازہ ہو گیا، یعنی ایک شخص جنازے فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں تمام لوگ صحابی وصال فرما گئے، ان کے جنازے میں تمام لوگ شریک ہوئے، اس میں امام حسین علیہ السلام بھی شریک تھے۔ امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں
یہ واقعہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام حسین علیہ السلام نے ایک پتھر پہ اپنا قدم رکھا اور اپنے جوتے کا، اپنے نالین کا تسمہ ٹھیک کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ تسمہ ٹھیک کیا اور اس پہ جو دھول لگی تھی اسے لے کر اپنے چہرے سے لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق حسین اس نے حق حسین مولا حسین حق حسین مولا حسین نعرہ حیدری یا علی ہریرہ حسین. اور امام علی مقام امام حسین السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ ایسا نہ فرمائیں، آپ صحابی رسول ہیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا لوگ بھیڑ جا رہی تھی، لوٹ رہی تھی، ان کی طرف ابو ہریرہ نے اشارہ کیا، فرمایا کہ اے ابن رسول، اے رسول کے لقب جگر، جو کچھ میں نے حضور سے آپ کے لیے سنا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں کہ آپ ہیں، اگر یہ مسلمان جان لیں تو آپ کو کندھوں پہ بیٹھا کے پھریں. اگر یہ جان لیں کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے تو یہ آپ کو کندھوں پہ بیٹھا کے پھریں. اب ابو ہریرہ کا آخری وقت آتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، وقت نہیں ہے، میں پھر ذکر امام حسین السلام پہ آنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا معمول اہل بیت کے ساتھ کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آخری وقت تھا، بستر پر تھے. ایک شخص ان سے ملنے گیا اور کہا کہ ابو ہریرہ میں نے زندگی بھر آپ کو دیکھا کہ آپ کو اہل بیت سے، حسنین کریمین سے بڑی محبت ہے. ذوق اتنا زیادہ تھا، جو لوگ اسماء و رجال سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی، حضرت ابو ہریرہ کا وصال جو ہے وہ بہت آخری عمر میں ہوا ہے، یعنی طویل زندگی انہوں نے پائی. تو بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے. تو جب اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، حسنین کریمین سے، تو وہ ذوق کے باوجود، کثرت عمر کے باوجود اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں کیسے نہ محبت کروں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور نمازوں میں آپ کو اپنی پیٹھ پر سوار دیکھتے تو سجدے طویل کر دیتے تھے. میں کیسے امام حسن اور امام حسین السلام سے محبت نہ کروں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو ان کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی. میں کیسے ان سے محبت نہ کروں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ان کو اپنے کندھوں پہ لے کر بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ اس قدر محبت کرتے تھے. تو اے ابو ہریرہ کا نام لینے والوں، ان کی روایتیں پڑھنے والوں، ان کی زندگی پڑھو کہ وہ حسین کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ان کے خیالات جانو کہ وہ ادب کتنا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام کا، کتنا ادب کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا. وہ جو امام حسین علیہ السلام کے پیروں کی دھول کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، وہ طبقات اپنے ساتھ میں آتا ہے. اور الاستیاب میں ابن بر نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں البدایہ و نہایہ میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی تدفین ہوئی تو ابو ہریرہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بال پر گندہ ہیں اور دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی ویرانی مدینے میں یا تو حضور کے پردہ فرمانے پر دیکھی تھی یا آج شبیہ رسول امام حسن علیہ السلام کی دنیا سے جانے پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہی ابو ہریرہ ہیں جو پناہ مانگتے تھے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں 61 ہجری سے، اللہ تعالیٰ میں نے حضور سے سنا ہے. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اشقی ترین شخص جس کا نام یزید ہوگا وہ میرے نواسے کو شہید کرے گا اور وہ 61 ہجری کا سن ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ مجھے 61 ہجری نہ دکھا، اس سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا لے. اور یہی ہوا، 60 ہجری میں ابو ہریرہ نے پردہ فرمایا. ابو ہریرہ کا وصال کب ہوا؟ 60 ہجری میں. اور 60 ہجری کب ہے؟ کربلا ہونے سے 1 سال پہلے. تو ابو ہریرہ وہ ہیں جو عاشق حسین ہیں، ابو ہریرہ وہ ہیں جو عاشق علی ہیں، ابو ہریرہ وہ ہیں جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
صحابی رسول ہیں اور یہ ہم صوفیوں کے پیشوا بھی ہیں. کیسے ہیں؟ کہ یہ اصحاب صفہ میں شامل ہیں. امام حسن بصری نے 70 صحابیوں کے نام لکھے ہیں جو صوفیہ میں شامل تھے، اصحاب صفہ میں شامل تھے. ان کے پاس 2 تھیلیاں تھیں جس میں کھجور کی گٹلیاں تھیں اور ان میں وہ ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ وہ ابو، اور یہ کوئی دور کے صحابی نہیں ہیں، یہ چوکھٹ پر بیٹھنے والے ہیں، یہ صفہ میں سے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہر وقت حضور کی چوکھٹ پر رہتے تھے، جو مزاج رسول سے واقف تھے اور حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور کے عاشق تھے، دیوانہ وار تھے. اور یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ امام حسین السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو امام حسین السلام اور امام حسین السلام دونوں کے لیے الگ الگ روایتیں آتی ہیں، لیکن یہ روایت میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ ابو ہریرہ نے حسین کریمین کو جوانی کے وقت اوائی زمانے میں روکا اور کہا کہ حضور مجھے اپنی پشت کا وہ حصہ کھول دیجئے کہ جہاں حضور بوسہ دیا کرتے تھے میں وہیں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. تو حضرت ابو ہریرہ عاشق اہل بیت ہیں، عاشق رسول ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم شیعہ ہو گئے ہو، تو اس سے کہیے پہلے جاؤ ابو ہریرہ میں فتویٰ لگاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اگر کوئی آپ کو فتوے کی دھمکی دے تو پہلے اس سے کہیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ امام حسین السلام سے ایسی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں تو ڈر نہیں ہے شیعہ ہونے کا، انہیں تو ڈر نہیں ہے شیعہ کہلوانے کا، لیکن آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، اہل بیت کی محبت جیسے میں نے حدیث میں حضرت عباس کی حدیث نقل کی المستدرک کی کہ فرمایا اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کوئی دیوبندی آ جائے تو اور آپ سے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں اس کی محبت؟ یا عظمت رسول نہ دکھے اس کے اندر، آپ اس کی توحید جو کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں سے وہ لا الہ الا اللہ توحید کا پکا ہے، لیکن اس کے اندر محبت رسول نہیں پاتے، عظمت رسول نہیں پاتے. توحید قبول کرتے ہیں آپ اس کی؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی توحید قبول کر لینی چاہیے. وہ بھی اللہ کو لا الہ الا اللہ قادر مطلق جانتا ہے، وہ بھی اللہ کو معبود مانتا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا تھا اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جان مال بیوی بچوں کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر دوسری بار پوچھا، جب دیکھا کہ آپ ایمان کے اوج کمال پر پہنچ گئے ہیں اور اب آپ کا ایمان بلند تر ہو گیا ہے، پوچھا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا کی ہر ایک شے سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تھا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. تو ایمان کا مکمل ہونا صرف توحید کو ماننے سے نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی اللہ کو مانے تو اللہ ایسوں کی توحید ان کے منہ میں مار دیتا ہے جو رسول کے گستاخ ہیں، جو رسول کے بے ادب ہیں، جو رسول کو نہیں مانتے. ان کی محبت کو اللہ قبول نہیں کرتا چاہے وہ توحید کی بات کرتے ہوں. اب رسول کی بارگاہ میں آ جائیے، رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دم بھرتے ہیں نانا کا نوازوں کے ہیں دشمن، امت میں بھی ہیں پاس پیغمبر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دم بھرتے ہیں نانا کا نوازوں کے ہیں دشمن.